صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. مومنین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ و ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پہلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا چکا ہے. آج دوسرا ایپیسوڈ آپ حضرات کی خدمت میں ہم حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. معاشرے کی اصلاح پر مسلسل بیان جاری اور ساری ہے. معاشرے کی اصلاح پر یوں تو بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں، لیکن آج جس امام برحق حجت خدا کی شہادت کا روز ہے، اس امام نے بھی معاشرے کی اصلاح پر اور مخلوق کی خدمت کے اوپر اور ان کو ہدایت دینے کے اوپر عظیم سے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں. جہاں تک کہ تاریخ پر ہماری نظر ہے، بہت سے کردار ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اندھیروں میں تھے اور کردار حضرت علی نقی علیہ السلام دیکھنے کے بعد وہ اندھیروں سے اجالے کی دنیا میں آ گئے. جیسے ایک اصفہان کا شخص تھا جو ابھی تک دوسرے مذہب پر تھا، لیکن جیسے ہی خلیفہ سے اپنے حق کے مطالبے کو دربار کی طرف چلا تو دربار کے مین گیٹ پہ آیا تو کسی سے اس نے حاکم سے ملنے کے سلسلے میں گفتگو کی تو کسی نے بتایا کہ اس وقت خلیفہ صاحب سے ملاقات آپ کی نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ مصروف ہیں. اور اتنے میں وہ وہیں پہ کھڑا رہا اور کیا دیکھا، کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بنی ہاشم کے چشم و چراغ آ رہے ہیں، ان کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے. اب انسان تو انسان ہے کہ جس کے اندر انسانیت نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا. انسانیت کیا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے انسان. اب یہ اصفہان کا آیا ہوا شخص، اس نے جیسے ہی علی نقی علیہ السلام کو سواری پر سوار دیکھا، بڑی ضرورتیں لے کے گیا تھا، بڑی تمنائیں تھیں. اولاد بھی نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا. 3 چیزیں نہیں تھیں، نہ گھر صحیح تھا، نہ اولادیں تھیں، نہ مال تھا. اور اس تقاضے کو لے کے وہ دربار متوکل کی طرف رواں دواں ہوا تھا. جیسے ہی اس نے سوچا بنی ہاشم کے ایک فرزند کو قتل کیا جائے گا، اور اشارے سے بتایا بھی گیا کہ دیکھو وہ سامنے سے آ رہی ہیں. جیسے اس کی پہلی نظر 10ویں امام علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، اب نہ جانے کون انسان کب اپنے تمام باطل خیالات اور حالات کو بدل لے کرے. اسی وقت اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی اور حمایتی جذبہ دل میں پیدا ہوا کہ اے اللہ تو مہربان ہے، تو کریم ہے. اتنا خوبرو نوجوان، اتنا نورانی پیکر، اور ظالم اسے قتل کرنا چاہتا. اے اللہ تو اس کے قتل سے اسے بری الذمہ فرما. ارے اندر ابھی اصفہانی شخص نے جیسے یہ سوچا تھا کہ ہمارے اور آپ کے 10ویں مولا اس اصفہانی شخص کے قریب آئے اور سواری کو روکا اور اس کے کان میں کہا، کیا کہا کہ بھائی تیری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، تیری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. ہمیں یہ ظالم قتل نہیں کر سکتا. اور پھر جو حاجتیں لے کے تو آیا ہے، جو ضرورتیں لے کے تو خلیفہ کے پاس آیا ہے،
اب تجھے خلیفہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے تو اپنے وطن واپس پلٹ جا، اپنے شہر اصفہان واپس پلٹ جا۔ جی ہم نے تیری ضرورتوں کو قبول کر لیا ہے، تو آج کے بعد فلاں فلاں دن اولاد والا بھی ہو جائے گا، تو 10 بیٹے کا باپ بھی ہو جائے گا، اور تو گھر والا بھی ہو جائے گا، اور تو عمر والا بھی ہو جائے گا۔ اس نے سوچا، واپس ہوا، کیا وطن جا کے تو دیکھیں کیا جو علی نقی نے کہا ہے وہ سچ ہوا۔ روایات میں یہاں تک کہ ملتا ہے مومنین ناظرین، جب وہ اپنے وطن پہنچا تو اللہ نے اس پہ کرم کی برسات کی، اس کے مال میں بھی اضافہ ہوا، گھر بار والا بھی ہو گیا، اولاد والا بھی ہو گیا، اور اس کی عمر بھی کم تھی، جو علی نقی علیہ السلام کی برکت سے اس کی عمر میں بھی اللہ نے اضافہ فرما دیا۔ تب کسی نے پوچھا، تم نے شیعہ مذہب قبول کیوں کیا؟ تب اس نے بتایا کہ ہم نے شیعہ مذہب اس لیے قبول کیا کہ علی نقی علیہ السلام نے ہمارے دل کی باتوں کو پڑھ لیا تھا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا۔ تو مومنین و ناظرین، بس تمام ہو گیا لمحہ۔ یہ تھا ایک نمونہ تاریخ کا جو آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، ایک مختصر سا نمونہ۔ یہ تھا دل کی بات اور زبان کی بات بھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، لیکن امام کو اللہ نے وہ پیکر بنا کے بھیجا ہے کہ کسی کے لیے بھی امام ناگزیر نہیں ہوتے، تکلیف کا سبب نہیں، ہر انسان کے لیے رحمت اور باعث رحمت ہوتے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری نے ایک دن اپنی تکلیف کا اظہار کیا، مولا ہم کمزور ہو گئے، مولا غربت آ گئی ہے۔ تو مولا نے ایک کچھ لیا، اٹھایا اور ان کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا لے جاؤ، اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ اب یہ لے کے جو پہنچے ہیں اور گھر میں جو جھولی کھولی ہے تو کیا دیکھا، سونا ہی سونا ہے، اور پیور سونا ہے، اصل سونا ہے۔ اس نے سونار کو، جویلرز کو گھر بلایا اور کہا یہ دیکھیے یہ سونا ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا سونا ہے یہ، ہم نے آج تک کبھی ایسا سونا اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے، یہ تو بتاؤ کہاں سے لائے؟ کیونکہ مولا بتا چکے تھے کہ راز کسی کو بتانا نہیں۔ تو اب ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ ہمارے اجداد کا بچا ہوا کچھ یہ سرمایہ رکھا ہوا تھا، ہم نے سوچا کہ آپ سے ہم اس کی تفتیش کرا لیں۔ خلاصہ اس کا مل گیا، ہمیں بیچنا نہیں ہے، یہ سونا اپنے پاس رکھنا ہے۔ دوسرے جوہری کے پاس بیچ کے ابو ہاشم جعفری نے اپنی تکلیفوں کا ازالہ کیا اور ہدایت میں اضافہ کیا۔ تو دنیاوی جو رہبر اور حاکم ہوتے ہیں وہ دے کے ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو بنائے ہوئے رہبر اور حجت خدا ہیں، جو امام ہیں، وہ دیتے بھی ہیں، دنیا کا مال دیتے بھی ہیں اور آخرت کی ہدایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔